چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں مختلف آیات قرآنیہ اور احادیث کو ذکر فرمایا، جن میں سے ایک آیت کو ذکر کیا جو اس باب کا بنیادی عنوان ہے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت کا شروع کا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ دیکھیے کتنا پیارا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کو خطاب فرما رہے ہیں، یہ بڑا ہی پیارا عنوان ہے، اس کے اندر پیار بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ خطاب کے دو طریقے ہوتے ہیں، یعنی انسان سے بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کسی کا نام لے کر پکارے، جو اس کا نام ہے، خالد ہے، عمر ہے، بکر وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ اس کا وہ جو رشتہ جو کہنے والے کا اس سے قائم ہے، اس رشتے کا نام لے کر پکارے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ نام لے کر پکارا جائے، مثال کے طور پر خالد نام ہے تو خالد نام لے کر پکارے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا کہنے میں جو پیار ہے، جو محبت ہے اور جو شفقت ہے، وہ نام لینے میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومنین کو خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور شفقت والا جملہ اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے کے بعد کوئی ایسی بات کہتا ہے جو شفقت سے، محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ کہنے کے بعد کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جو محبت سے، شفقت سے اور لوگوں کی خیر خواہی پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ علامہ شبیر احمد عثمانی، جو دنیا کے بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں اور اپنے دور کے علماء میں ان کا ایسا دبدبہ اور ایسا علم کا لوہا ان کا مانا جاتا تھا کہ ان کے دور میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں تھا۔ تو دنیا ان کو مختلف القاب دے کر پکارا کرتی تھی۔ کوئی ان کو شیخ الاسلام کے لقب سے پکارتا تھا اور کوئی ان کو علامہ کے لقب سے پکارتا تھا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ہماری دادی اس وقت حیات تھی۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس وقت دادی ہماری حیات تھی، اور ہماری دادی علامہ شبیر احمد عثمانی کی ممانی رکھتی تھی۔ تو جب وہ گھر پر تشریف لاتے تھے تو ہماری دادی ان کو بیٹا کہہ کر پکارتی تھی۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مفتی شبیر صاحب کے یہاں صرف دو مقصد کے لیے آتا ہوں، ایک تو مفتی شبیر صاحب سے ملاقات کے لیے، اور ایک اپنی ممانی سے لفظ بیٹا سننے کے لیے، کہ مجھے اس زمین کے اندر، اس زمین کے اوپر کوئی بیٹا کہنے والا موجود نہیں ہے، صرف یہ ممانی ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس لفظ کی اہمیت وہی شخص جان سکتا ہے جس کو اس لفظ کی حقیقت معلوم ہوگی، ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس لفظ کے سننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کے اندر مؤمنین کو بڑا پیارا خطاب فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح واجب نہیں ہے۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت کا پیغام یہی ہے کہ انسان کے ذمے صرف اپنی اصلاح واجب نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے زکوٰۃ دے دی اور ہم نے اعمال صالحہ کر لی، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور آج بکثرت دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ انسان نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج اس کے اوپر واجب ہے تو حج کی ادائیگی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اپنی اصلاح کے کام کر لیے اور اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اس کی اولاد کہاں جا رہی ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، بداعمالیوں میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی فکر اور والدین کو یا ذمہ داران کو نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا پیغام اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ آگ، یہ نار استعمال کر کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو آج کل ذمہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے بکثرت ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنی اولاد کی اصلاح کی بہت فکر کی ہے، ہم نے ان کو منانے کی کوشش کی، ہم ان کو تاکید کرتے رہے لیکن ہماری اولاد مانتی ہی نہیں ہے،
ہمارے بیوی بچے ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. آج معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ وہ بس معاشرے کی طرف چل رہے ہیں, ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اعتراض آج والدین کو ہوتا ہے. اسی طرح پھر وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر تھا اور طوفان نوح کے اندر اس کو ہلاک کر دیا گیا. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داروں کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے. ذمہ داروں کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں لیکن اولاد ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو آگ سے بچاتے ہو, اسی طرح تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو گناہوں سے اور برے اعمال سے بچائیے. اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ آپ کے قریب میں کوئی بہت بڑی آگ لگ جائے, آگ سلگ جائے اور آپ کو یقین ہو کہ اس آگ کے اندر جو بھی داخل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. اب مان لیجئے کہ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا اس آگ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ صرف زبانی خرچ پر اکتفا نہیں کریں گے. آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے بیٹا آگ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, اگر اس میں آپ داخل ہو گئے تو آپ مر جائیں گے, آپ کو چوٹ لگ جائے گی, آپ کو آگ جو ہے جلا کر راکھ کر دے گی. ظاہر سی بات ہے کہ اس ایسے مرحلے پر والدین یا ذمہ داران صرف زبانی خرچ پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ تیزی سے دوڑ کر اس کو اٹھا کر وہاں باہر لے جاتے ہیں, آگ سے دور لے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آیت کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم دنیا کی آگ سے اپنی اولاد کو, اپنے ماتحتوں کو بچاتے ہو, اسی طرح وہ آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہوگی, اسی طرح اس آگ سے بھی اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو بچانا ضروری ہے. اس لیے آج والدین کی یہ تو فکر ہے کہ ہمارا بیٹا, ہماری اولاد, اس کا معاش بہتر ہو جائے, اس کا کاروبار اچھا ہو جائے, اس کی تجارت اچھی ہو جائے, لیکن دین کے معاملے میں وہ غفلت کرتے ہیں. وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, وہ نیک اعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اس کی فکر جو ہے آج ہمارے والدین کو یا ذمہ داران کو اپنی اولاد کے سلسلے میں نہیں ہوتی ہے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بڑے آدمی تھے, بڑے نیک تھے, دیندار تھے, تہجد گزار تھے. تو ان کے بیٹے نے انگریزی پڑھی, انگریزی پڑھنے کے بعد اس کی کہیں اچھی نوکری لگ گئی اور اس کا معاش اچھا ہو گیا, کاروبار اچھا چلنے لگا. تو ان صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا معاش کے اعتبار سے اچھا ہو گیا, کاروبار کے اعتبار سے بھی اچھا ہو گیا, تجارت بھی اچھی ہو گئی, لیکن بس تھوڑا بے دین ہو گیا ہے, تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, آپ سمجھیے کہ تھوڑا سا بے دین ہونا یہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی اہمیت نہیں, ہمارے دلوں کے اندر صرف معاش کی, کاروبار کی, تجارت کی اہمیت ہے. یہ تو اسی طرح کا واقعہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر یہ واقعہ ذکر فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا انتقال ہوا ہے, یعنی اس کی سانس نکلنے ختم ہو گئی ہے, باقی ہے. تو انہوں نے کسی ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, یہ حرکت نہیں کر رہا ہے. ڈاکٹر نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کے تمام اعضاء ٹھیک ہے, پورے بدن کا ہر عضو اس کا ٹھیک ہے, لیکن بس جان نکل گئی ہے. اس کے تمام اعضاء ٹھیک ہے, پورا بدن بھی ٹھیک ہے, لیکن بس جان نکل گئی. تو ظاہر سی بات ہے جب جان نکل گئی تو انسان تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی طرح اگر اس کا معاش اور والدین یعنی اگر اولاد کا معاش اچھا ہو جائے, کاروبار اچھا ہو جائے, لیکن اگر ان کی زندگی سے دین نکل جائے تو یہ انسان کی یا اولاد کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کی اور اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی فکر کریں, ورنہ یہ قانون خداوندی ہے کہ اگر مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو انسان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اگر ہم آج اپنی اولاد کی رضامندی کے لیے, ان کے معاش کو اچھا کرنے کے لیے, ان کے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو کل یہی اولاد آپ کے اوپر, آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہو جائے گی, آپ کے اوپر مسلط اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک کے اندر اس طرح کے نرسنگ ہوم کھلے ہوئے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, والدین کی جب عمر نکل جاتی ہے, اس کے بعد نرسنگ ہوم کے اندر والدین کو داخل کر دیا جاتا ہے. اور جب اس کی انتقال ہوتا ہے نرسنگ ہوم کے اندر تو اس کا مینیجر فون کرتا ہے اولاد کو کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی ہے, لہذا آپ آ کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیجیے. تو بیٹا یہ جواب دیتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام آپ کر دیجیے اور جو بھی بنے گا میرے پاس بھیج دیں. یہ نتیجہ ہے
اولاد کی تربیت سے غفلت کا، یہ نتیجہ ہے اپنی ماتحتوں اور اپنی اولاد کی اصلاح سے غفلت کا۔ بلکہ اب مغربی ممالک کی بات نہیں ہے، آج ہمارے ملک میں شہر شہر میں اس طرح کے نرسنگ ہوم کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں والدین کو بوڑھا ہونے کے بعد نرسنگ ہوم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی تجہیز و تکفین میں بھی اولاد شریک نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کی اصلاح سے کتنے غافل ہیں۔ یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ یعنی ہمارے ایک دوست ہیں، کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے بتایا، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میں کسی لڑکی سے رشتے میں تھا، یعنی تعلقات میں تھا، لیکن آج مجھے بہت رنج ہوا جب میں نے یہ سنا کہ اس لڑکی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ یا خدا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر وہ ایک مرتبہ ہمیں دہرادون میں ملے، دہرادون سے ہمارا تعلق ہے، وہ دہرادون میں ملے، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ بھائی کس طرح اس سے تعلق ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ موبائل میں ہم ایک ایپ آتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ موبائل کی جو ہولناکیہ ہے، کتنی غفلت آج والدین کی ہے کہ اولاد کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے کتنی فحاشی اور عریانیت کتنی ہو رہی ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ موبائل کے اندر ایک ایپ آتا ہے، اس میں ریچارج کرنا پڑتا ہے 300-400 روپئے کا، اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں اپنے فوٹو ڈالتے ہیں اور فوٹو کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پسند کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنا فوٹو ڈالا اور اس لڑکی نے رپلائی کیا، میسج کیا، اور ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور میسج کے ذریعے سے بات ہونی شروع ہو گئی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے خود مجھ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم روزانہ 8 بجے کھلا گلی میں ملتے ہیں، کھلا گلی میں روزانہ 8 بجے ملاقات کرتے ہیں، ابھی شادی نہیں کی۔ موبائل کے ذریعے سے دوستی ہوئی اور ملاقات بھی شروع ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے والدین کا یا کسی کا، یا لڑکی کو کوئی خوف نہیں ہے اس طرح کا؟ تو اس نے بڑی تعجب کی بات کہی جس میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ لڑکی خود اپنے والد کی اجازت لے کر آتی ہے کہ میں ملنے جا رہی ہوں، لڑکی خود اپنے والد کی اجازت لے کر آتی ہے کہ میں کھلا لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں۔ تو مجھے تعجب ہوا، میں نے ان سے معلوم کیا کہ ان کے والد کو ڈر نہیں ہے اپنی عزت کا۔ تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لینا لیکن کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ دیکھیے عجیب جملہ ہے، سب کچھ کر لینا لیکن کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ غلط قدم اٹھانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور غلط قدم نہ اٹھانے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے فوٹو دکھایا والد صاحب کا، تو میں نے فوٹو دیکھا تو ان کے والد صاحب یعنی جو لڑکی کا والد ہے، ان کی اتنی لمبی داڑھی اور بالکل سفید داڑھی جماعت کے ساتھ۔ افسوس کی بات، موبائل کیا ہے، آپ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں کتنا ہی دین کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر میں موبائل ہے بچوں کے پاس تو آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اولاد کی ہر چیز کی فکر کریں، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیں، ورنہ یہ موبائل جس طرح آج معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، اور خاص طور پر جو ارتداد کے واقعات ہندوستان کے اندر دوسرے ملکوں کے اندر پیش آ رہے ہیں، ان میں بنیادی وجہ بچیوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے اولاد کی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا کرے۔